جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر مشتاق احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ خصوصی طور پر پیرالائسس یعنی فالج کے بارے میں ہے۔ ہم تمام فالج کی وجوہات، علامات، فالج کیوں ہوتا ہے، فالج ہونے کے بعد کیا علامات ہوتی ہیں اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ فالج ہو گیا ہے، ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے، وہ کون سی ہومیوپیتھک دوائیں ہیں جو کہ فالج میں اچھا کام کرتی ہیں۔ اور یہ تمام جو باتیں ہیں یہ جسٹ فار نالج شیئرنگ ہے۔ اگر کسی کو فالج ہو جاتا ہے یا کسی میں فالج کی علامات پیدا ہو رہی ہیں تو وہ اپنے قریب کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائے اور ڈائگنوز کے بعد ٹریٹمنٹ لے۔ جو یہاں پہ میڈیسن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اکثر دوست اصرار کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ میڈیسن بھی بتایا کریں، تو یہ جسٹ فار نالج شیئرنگ ہے۔ باقی اگر آپ کوئی بھی دوا استعمال کرتے ہیں تو اپنے قریب کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ ہومیوپیتھک دوا استعمال کیا کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہومیوپیتھک دوائیاں جو ہیں یہ علامات اور مزاج کی بنیاد پر دی جاتی ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں کہ فالج جو ہے کیا ہے۔ بیسیکلی فالج جو ہے یہ اس کا کیا میکنزم ہے اور فالج ہوتا کیسے ہے۔ تو بڑے آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے جو جسم ہے وہ مختلف خلیات سے مل کے بنتا ہے۔ اسی طرح ہمارا برین بھی جو ہے وہ خلیات سے بنتا ہے اور ان خلیات کو نیورونز کہا جاتا ہے۔ انہی نیورونز کے ذریعے تمام نروز بنتی ہیں اور دماغ جو ہے وہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی کے درمیان ایک اور دماغ ہوتا ہے جس کو کہ حرام مغز کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو دماغ جو سر کے اندر ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہماری ریڑھ کی ہڈی سے تمام اعصاب دھاگوں کی طرح نکل کے ہمارے پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اعصاب ٹھیک اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح کہ بجلی کا جو نظام ہوتا ہے، تاروں کے اندر جیسے کرنٹ دوڑ رہا ہوتا ہے اور آپ ایک بٹن آن کرتے ہیں اور پنکھا چلنے لگ جاتا ہے، تو وہ بٹن جو آپ سمجھ لیں کہ دماغ ہے اور وہ جو تارے ہیں وہ ہمارے اعصاب ہیں جو کہ ہمارے پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر خون کی سپلائی متاثر ہونے کی وجہ سے یا دماغ کے متاثرہ حصے میں اعصاب کے ڈیمیج ہو جانے کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اب فالج کا اٹیک ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو دماغ سے جو اعصاب آ رہے ہوتے ہیں ہمارے جسم میں، ان کے دو طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر سینسز پیدا کرتے ہیں، یعنی آپ آگ کے نزدیک ہاتھ لے کے جائیں گے تو آپ کو گرمی محسوس ہوگی، آپ کو ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کے دماغ کے اندر جو ہے سگنل فوراً جائے گا کہ پانی ٹھنڈا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی خطرناک چیز جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اسے بھی چھو کے فوراً دماغ کو سگنل پہنچ جاتا ہے کہ یہ چیز گرم یا ٹھنڈی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو فوری رد عمل کے طور پہ پھر موٹر نروز جو ہیں، موٹر سگنلز آتے ہیں جو کہ ہمیں اس بات پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ ہاتھ فوری طور پہ ہم پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں، ایک سینسری فنکشنز اور موٹر فنکشنز۔ تو فالج جو ہے دونوں طرح کا ہوتا ہے، سینسری بھی ہو سکتا ہے اور موٹر فالج بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی دو کیفیات ہو سکتی ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ جو فالج کی وجہ سے متاثرہ ہاتھ جو ہے اس میں ہمیں حس کی کمی محسوس ہو، یعنی ہمیں جو اس میں جو سینسری نروز ہیں وہ ہمارے ڈیمیج ہو سکتے ہیں، ہمارے سینسز جو ہیں وہ کمزور ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا موٹر نروز کا فالج جو ہے وہ سب سے زیادہ موٹر نروز کا فالج جو ہے زیادہ ہوتا ہے۔ جو سینسز جو ڈاؤن ہو جاتے ہیں یہ متاثرہ حصے میں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس سطحی طور پر وہاں پہ نروز ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ پیریفرل نیوروپیتھی میں ہوتا ہے، اس میں نروز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ حس کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو جو اصل فالج ہوتا ہے وہ زیادہ تر موٹر نروز کا ہوتا ہے، یعنی اس متاثرہ حصے میں سینسز کم ہونے کے ساتھ ساتھ
جو حرکتی نظام ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ اگر فرض کیا ہمارے بازو میں فالج ہو گیا ہے تو بازو میں اس کی علامات کس طرح سے آ سکتی ہیں. ایک تو ہمیں نمنس فیل ہوگی، یعنی سن ہونے کا احساس، اس کے ساتھ متاثرہ حصے کے ٹھنڈا ہونے کا احساس، اس میں ٹھنڈک کا احساس، پین، اکڑاؤ یعنی سختی اور کمزوری کا احساس. یہ اس کی بیسک علامتیں ہوں گی فالج کی، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ فالج جو ہے ہونے جا رہا ہے. تو فالج جو ہے وہ جسم کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے. اس کا بھی ایک میکنزم ہے. دماغ کو آپ سمجھ لیں کہ ایک پورا کنٹرولنگ سسٹم ہے جو کہ ہمارے پورے باڈی کے تمام فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے. تو اسی طرح جو جسم کے مختلف حصے ہیں ان کا تعلق بھی ہمارے دماغ کے مختلف حصوں سے ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی دماغ کے اندر ایک مخصوص حصہ متاثر ہوتا ہے، جہاں پہ بلڈ سپلائی جو ہے وہ رک جاتی ہے یا وہاں کی جو وین ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، خون کی جو نالی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ کلاٹ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ایریے میں خون کی رکاوٹ پیدا ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اس دماغ کے اس حصے میں خون اور آکسیجن نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس حصے سے جڑا ہمارے جسم کا جو باقی حصہ ہوتا ہے وہ بھی فالج زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے اس کا جو کنٹرولنگ فنکشن ہے دماغ سے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے دماغ کے اندر بہت باریک خون کی نالیاں ہوتی ہیں، بہت باریک ویزلز ہوتی ہیں. اسی لیے جب بھی خون کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں، چاہے وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوں، چاہے وہ شوگر کی وجہ سے ہوں یا کسی اور مرض کی وجہ سے ہوں، تو چونکہ سب سے زیادہ باریک جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ دماغ میں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے متاثر بھی دماغ کی خون کی نالیاں ہوتی ہیں. باریک ہونے کی وجہ سے ان کی جلدی پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں، جو لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہیں، جو لوگ سٹریس کا شکار ہیں یا لو بلڈ پریشر کا ایون شکار ہیں، یا جن لوگوں کا کولیسٹرول بہت زیادہ رہتا ہے، تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس فالج کے رسک پہ ہوتے ہیں، یعنی ان کو فالج ہونے کا خطرہ زندگی کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے. تو اب آگے ہم بات کریں گے کہ فالج سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو چند چیزیں ہیں. سب سے پہلے نمبر پر تو موٹاپا ہے. اگر آپ وزن کو کم کر لیتے ہیں تو آپ کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ وزن اور موٹاپا کئی بیماریاں پیدا کرتا ہے، جس میں کہ کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ جیسے امراض شامل ہیں. وہ کہ اس کے علاوہ بھی کئی امراض ہیں جو کہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن یہ بیسک بڑے مرض ہیں جو کہ خون کی نالیوں کو کمزور کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے فالج ہو جانے کا. تو موٹاپا کم کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ایکسرسائز آپ جب کرتے ہیں تو آپ کی تمام باڈی کے جو مسلز ہیں ان میں لچک پیدا ہوتی ہے. اسی طرح یہ لچک خون کی نالیوں میں بھی پیدا ہوتی ہے، ان کی الاسٹیسٹی برقرار رہتی ہے. اور اس کے علاوہ ایکسرسائز کرنے سے چونکہ آپ کی فیٹ برن ہوتی ہے، جب فیٹ برن ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کا کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ لیول بھی نارمل رہے گا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر سلیپ ہے. نیند جو ہے اس کا بڑا اہم رول ہے. نیند کی کمی جو ہے وہ کئی طرح کے مرض پیدا کرتی ہے، جس کا اور نیند کا سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ دماغ پہ پڑتا ہے. دماغ کمزور ہوتا ہے، اعصاب کمزور ہوتے ہیں. جب نروز کمزور ہوں گی تو آٹومیٹیکلی آپ کے باڈی کے کئی فنکشنز جو ہیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو گہری نیند اور کم سے کم 8 گھنٹے نیند جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو آ جاتا ہے کہ ہمیں کیا مناسب غذا کا استعمال کرنا چاہیے کہ جس سے ہم فالج سے بچ سکتے ہیں. تو ایسی تمام غذائیں جو کہ موٹاپے کا باعث بنتی ہیں ان غذاؤں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. اس میں تمام بیکری آئٹمز آ جاتے ہیں، اس میں تمام تلی ہوئی چیزیں آ جاتی ہیں جو گھی اور آئل میں تلی جاتی ہیں، جس میں کہ تمام فرائیڈ فوڈ آتا ہے، جنک فوڈ سارا آ جاتا ہے، برگرز، شوارماز، پیزاز جو کہ جن کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ موٹاپے، شوگر اور بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہیں. ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں اور سٹرس فروٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. سٹرس کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ سٹرس جو ہوتا ہے وہ خون کی نالیوں کو صاف کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے.
جو بھی سٹرس فروٹ ہوں گے جن میں کہ ترشی پائی جاتی ہے، یہ ہماری خون کی نالیوں کے لیے بہت زبردست فروٹ ہوتے ہیں. ان فروٹس کا زیادہ استعمال کریں. اس کے علاوہ سلاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت مقدار میں ڈرائی فروٹ کا بھی استعمال کرتے رہیں، کیونکہ ڈرائی فروٹ جو ہے وہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جس میں خاص طور پر اخروٹ شامل ہے. اس کے بعد جو ہے ہم آگے اب بات کریں گے کہ فالج کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قسم کا فالج ہے. تو پہلے نمبر پر جو آتا ہے اس کو مونوپلیجیا کہا جاتا ہے. مونوپلیجیا جسم کے کسی ایک حصے کے فالج کو کہتے ہیں. یہ کسی ایک بازو میں ہو سکتا ہے، یا ایک ٹانگ میں ہو سکتا ہے، یا چہرے کا ایک حصہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیمیپلیجیا آ جاتا ہے. ہیمیپلیجیا جو ہے یہ جسم کے ایک سائیڈ کا فالج ہوتا ہے، جیسے کہ دایاں بازو اور دائیں ٹانگ متاثر ہو جائے تو اس کو ہیمیپلیجیا کہیں گے. اس کے بعد اس سے اگلا جو ہے وہ پیراپلیجیا ہے. پیراپلیجیا جو ہے نچلے دھڑ کے فالج کو کہا جاتا ہے. ان دونوں ٹانگوں کا اگر فالج ہو جائے گا تو اس کو پیراپلیجیا کہا جائے گا. اور چوتھے نمبر پر جو فالج کی قسم ہے اس کو کوارڈیپلیجیا کہا جاتا ہے. یہ پورے جسم کے فالج کو کہا جاتا ہے جس میں کہ دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں متاثر ہوتی ہیں. اب آخر میں اس کے علاج کی بات کریں گے تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بہت ضروری ہے کہ آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ سے مل کر اس کی دوا آپ لیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہومیوپیتھک دوائیاں جو ہیں وہ علامات کے مطابق دی جاتی ہیں، اور ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایک انتہائی کوشش کے ساتھ ایک مریض کے مزاج کو جان کر اور اس کی علامات کو انالائز کر کے دوا سلیکٹ کرتا ہے. تو چونکہ اکثر دوست اصرار کرتے ہیں کہ آپ دوائیاں ساتھ لازمی بتایا کریں، تو اس سلسلے میں چند دوائیں ہیں جو کہ ہومیوپیتھی میں فالج کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری چیز ہے، ہم اپنے مریضوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر فالج ہو جائے تو ایک تو فزیو تھراپی کے لازمی سیشنز لیں، اور اس کے ساتھ گھر میں متاثرہ حصے کی ورزشیں جو آپ کو ڈاکٹر بتائے گا وہ لازمی کیا کریں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اولیو آئل کا استعمال جو ہے اس میں بہت فائدہ کرتا ہے. اگر کسی ایک متاثرہ حصے کا فالج ہو جائے تو اولیو آئل کے ساتھ اس کی مالش کرنی چاہیے. تو اب بات کرتے ہیں دوائیوں کی. تو سب سے میں نے یہاں کچھ دوائیاں جو ہمارے استعمال میں ریگولر ہوتی ہیں وہ لکھ کے رکھ لی ہیں. ایک تو جو دوائی ہے وہ کاسٹیکم کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. کاسٹیکم جو ہے یہ دوائی سنگل مسل کے فالج کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. گو کہ یہ پورے فالج میں بھی اگر پورا جسم کا فالج ہو، ہیمیپلیجیا ہو، پیریپلیجیا ہو، اس میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم اس کو اپنی علامات کی بنیاد پر دیکھیں گے. تو اگر کسی ایک متاثرہ حصے کا فالج ہو جائے تو آپ کاسٹیکم 200 طاقت میں صبح شام استعمال کریں، کچھ عرصے تک استعمال کریں. اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر آپ اس کی ہائی پوٹینسی کی طرف چلے جائیں، اس کو آپ 1 mg میں استعمال کریں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو دوائی ہم استعمال کرواتے ہیں وہ زنکم میٹ ہے. زنکم میٹ کا جو مریض ہوتا ہے وہ ان میں فالج جو ہے آہستہ آہستہ آتا ہے، یعنی ان کو اچانک فوری طور پر فالج کا اٹیک نہیں ہوتا. تو کسی ایسے مریض میں یا کسی ایسے شخص میں یہ علامات ہوں کہ وہ سمجھے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ میرے جسم کا ایک حصہ سکڑ رہا ہے، یا وہ سن ہو رہا ہے، یا اس کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے اور کافی ٹائم ہو گیا اس طرح یہ بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر آپ زنکم میٹ کا استعمال کریں. اس کے بعد جو اگلی دوا ہے وہ جلسیمیم ہے. جلسیمیم جو ہے یہ بھی بہت اچھی دوائی ہے، اور اس کو بھی ہومیوپیتھی میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی سنگل اعضاء کے فالج کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور زیادہ تر ٹانگوں میں اگر مریض کمزوری بتائے اور ٹانگوں میں فالج ہو تو ٹانگوں کے فالج میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کی جو طاقت ہے وہ 30 طاقت میں اس کو استعمال کیا جائے گا، اور صبح دوپہر شام 2 قطرے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوائی ہے وہ پلمبم میٹ ہے. یہ بھی اگر کسی سنگل حصے کا فالج ہو جائے، اور خاص طور پہ مریض اگر یہ شکایت کرے کہ وہ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ اگر اس کو درد ہوتا ہے تو درد، اور اگر چیز نہ اٹھا سکتا ہو تو آپ پلمبم میٹ 30 طاقت میں صبح دوپہر شام 2 قطرے استعمال کریں. اس کے ساتھ ہم تمام مریضوں کو ایک بایو کیمک میڈیسن ہے جو کہ کالیفاس اس کا نام ہے، وہ ہم 6x میں لازمی استعمال کرواتے ہیں. 2 گولیاں صبح دوپہر شام لمبے عرصے تک یہ بھی مریض کو دی جاتی ہیں. تو آپ اس کے ساتھ جو بھی دوائیں استعمال کریں اس کے ساتھ آپ کالیفاس 6x 2 گولی صبح دوپہر شام بھی لازمی استعمال کروائیں.
فالج کی جو فرسٹ سٹیج ہوتی ہے اس میں اکڑاؤ زیادہ ہوتا ہے، سٹفنس زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پین زیادہ ہوتا ہے. تو پین مینجمنٹ کے لیے اور سٹفنس کو کم کرنے کے لیے آپ ریسٹاکس 200 روزانہ ایک خوراک کا استعمال کریں. اس سے یہ ہے کہ سٹفنس اور پین کافی حد تک کم ہو جائے گا. امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں. اس کے ساتھ اگر کوئی کویسچن ہو تو نیچے کمنٹس میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو پر وقت مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.